میں بلا تاخیر گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر عبدالرحمن حنیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی ہمارے زیر درس آیات فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، انہی آیات کے متعلق سامعین سے مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرحمن حنیف صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما كثيرا۔ اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من عندك، اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ خواتین و حضرات، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کی جو مہلت ہم اپنے رب سے مانگ کے لائے تھے وہ لحظہ بلحظہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن ہمیں ہماری موت کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں یوں کھوئے ہیں کہ شاید ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ جو اس دنیا سے گزر گیا، وہ جسے ہم اپنے ہاتھوں منو مٹی کے نیچے دبا آئے، بس اسی نے جانا تھا ہماری باری شاید نہیں آنے والی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، چند دن قبل ہم رمضان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے، پھر ہم نے سمجھا بڑا لمبا عرصہ ہے، پورا مہینہ ہے، 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ رحمت کا عشرہ،
مغفرت کا عشرہ، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لینے کا عشرہ، لیکن پلک جھپکتے ہی دیکھتے رحمتوں کا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج ہم مغفرت کے عشرے کی مبارک گھڑیوں میں ہیں، اور بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ یہ برکتیں، یہ مغفرت کی گھڑیاں یہ بھی رخصت ہو جائیں گی۔ ماہ صیام بھی بیت جائے گا، سال پہ سال گزرتے ہی چلے جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، اور یہ زندگی بھی اسی طرح بیت جائے گی۔ جس شخص نے زندگی کے مقصد کو پا لیا وہ کامیاب اور سرخرو ہو گیا، اور جو اس کھیل تماشے میں، اس متاع غرور میں غرق ہو گیا، اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی کے مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن کی عظیم محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ میرا یقین ہے کہ اللہ نے اس محفل کو قبول فرمایا ہے۔ اس میں ہم قرآن کی محفلیں تو الحمدللہ مسلسل کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، جہاں تک ہمارے اندر توفیق ہے ہم اللہ کے قرآن کی دعوت اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے 10 دن کی بلکہ 11 دن کی کلاس کی، اس نے تو خود ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہماری کیفیات بالکل تبدیل ہیں، اور جتنا اثر اس کا ہمارے اپنے دلوں پہ ہوا ہے، ممکن ہے سامعین نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہو۔ قرآن کے طالب علم بن کے جو یہاں آتے رہے، یقیناً قرآن کا نور ان کے دل پہ بھی برسا، اور انہوں نے بھی اس چیز کو پایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس محفل پر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل فرمائیں۔ اور میں اس کو بھی اللہ کی مشیت ہی کا ایک اشارہ سمجھتا ہوں۔ جو آج استغفار کا پروگرام تھا، تو اللہ رب العالمین نے کمال حکمت سے اس قرآن کو کل کی بجائے آج پہ منتقل کر دیا کہ آج مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ آج اللہ رب العالمین خود اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے بندوں کو آواز دے رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا؟ اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، جب صبح کے وقت روزہ رکھ کے ہزاروں کی تعداد میں اس کے بندے اور اس کی بندیاں مغفرت کے لیے نکلیں، مغفرت کے عشرے میں، پھر وہ اپنے بندوں کو کیوں معاف نہ کرے؟ میرا یہ یقین ہے آج کی محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میری مائیں، میری بیٹیاں، بچے، اللہ آج ان سب کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ضرور کرے گا، اپنے اس قرآن کی برکت کے ذریعے کرے گا۔ یہ قرآن ہی سفارشی ہے، روزہ سفارشی ہے۔ قرآن اور روزے کی سفارش کو اللہ رب العالمین کبھی بھی رد نہیں فرما سکتے۔ اس موقع پر بے شمار میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے دعا کی بھی درخواست کی ہے۔ انشاءاللہ نام لیے بغیر جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں اس پر آج ہم خصوصی دعا بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی طلب کریں گے۔ اور اس کے بعد بھی صرف یہ 11 دن کی کلاس نہیں ہے، قرآن پوری زندگی اپنانے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے۔ تو میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر قرآن کی اس تحریک سے وابستہ ہوں، کیوں نہ ہم قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بن جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھاتا ہے۔ ہم نے ہر کلاس میں جائزہ فارم لوگوں کو دیے کہ آپ اپنے مشورے دیں، اور لوگوں نے جس طرح ہماری رہنمائی کی، ہم نے ان کے مشوروں کو بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھا،
اور ہم ان کے مشوروں کے مطابق اپنے پروگرام کو ڈھالتے رہیں۔ اگر ہمارے طریقہ کار میں آپ کو کچھ خامیاں بھی نظر آتی ہیں تو ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اور پچھلے پروگراموں میں جو خامیاں ہوئیں لوگوں نے اس کی طرف توجہ مبذول کرائی، اور الحمدللہ ہم نے بالکل ضد نہیں کی، بالکل نہیں ڈٹے، ہم نے اس کو بالکل ختم کیا اور اس کو خالصتاً صرف اور صرف اللہ اور اس کے رضا کی رنگ میں رنگنے کی پوری محنت اور پوری کوشش کی۔ اس پروگرام میں بھی جو خامیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن کے دائی ہیں، انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے راستے اور آپ کے دیے ہوئے مشورے ان پر ہم ضرور عمل کریں گے۔ آج جو توبہ اور استغفار کا پروگرام ہے، کل کے پروگرام میں جب شدید بارش میں میری بوڑھی مائیں پھسلتی ہوئی چلتی ہوئی یہاں آ رہی تھیں، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں اپنے رب سے کہہ رہا تھا، اے میرے رب، اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، شاید اس برستی بارش میں کتنا بھی اپنا ضروری کام ہوتا یہ گھر سے نہ نکلتے، لیکن تیرے قرآن کی خاطر، تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی خاطر ان لوگوں کی محبت دیکھ رہا ہے۔ یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تجھ سے محبت کرنے والے، اور میرے دل میں سکون کی یہ لہر پیدا ہوئی کہ جو درس قرآن کی محفلوں کا مقصد تھا، انفروا خفافا وثقالا، کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ہر حال میں نکلیں، ہلکے ہوں تب بھی نکلیں، بوجھل ہوں تب بھی نکلیں۔ آج دیکھ لو یہ سارے لوگ اللہ کے دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور بڑی مشکلات میں نکلے ہوئے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے گناہوں کو نہ بخشا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اپنی رحمتوں کے دامن میں نہ لیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس بستی پر اللہ اپنا خاص فضل اور اپنا کرم نہ فرمائے؟ اختتام پر شاید کچھ باتیں بھول جائیں، ایک دو اہم باتیں۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جو ہیلنا سے آتے رہے ہیں، بالخصوص میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ سب سے پہلے یہاں پہنچ کر اتنی دور سے قرآن کی محفل میں آئے، اور آج بھی قاضی عظیم صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ 6 گاڑیاں صرف ہیلنا سے یہاں قرآن سننے کے لیے آئی ہیں، اور اس سے قبل کل بھی اسی تعداد میں۔ تو میں اپنے ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے جو قرآن کی محبت میں اتنی دور سے آئے، ہم وہاں ہلنا یہ دعوت لے کر پہنچے، 2-3 پروگرام وہاں پہ ہوئے، اور ان پروگراموں نے ان کے دلوں میں وہ محبت پیدا کی کہ آج وہ خود وہاں سے یہاں کھنچے چلے آئے۔ اور یہی پیغام آپ کو بھی ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کی محفل کسی جگہ ہو رہی ہے، کسی بستی میں، خود نہیں پہنچ سکتے تو اپنے وہاں کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ضرور اطلاع دیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ میری محترم بہنیں جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اب اتنی پرچیاں ہیں کہ سب کا نام لینا یہاں ممکن نہیں، لیکن اللہ آپ کے نام کو جانتا ہے، اللہ آپ کی مشکل کو جانتا ہے، اللہ آپ کے مسائل کو جانتا ہے، اور اس محفل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری ان سب بہنوں اور بھائیوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ اور آج پروگرام کے اختتام پر خصوصی دعا بھی ہوگی بے اولادوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے، جو لوگ کاروباری طور پہ پریشان حال ہیں ان کے لیے، جو لوگ اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور جو لوگ رمضان میں بھی قرآن اور دین سے غافل ہیں ان کی ہدایت کے لیے انشاءاللہ یہاں پر دعا کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جب وہ گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں اور خطائیں کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب تیرے علاوہ کون مجھے بخشنے والا ہے؟ اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، فرشتہ نہیں بنایا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اس کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن
صرف فرق یہ ہے کہ اللہ کے بندے گناہ ہو جانے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو کر گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے رب کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی سوچے نہیں کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لوں، میں توبہ کر لوں، ان گناہوں سے باز آ جاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب اور غصے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے اللہ سے اس طرح توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ جب تم توبہ کرو گے تو تمہارا رب عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے سارے گناہوں اور غلطیوں اور کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور گناہگاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب وہ معافی مانگ لیں گے تو ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب اللہ کی کریمی دیکھیں، جو شخص ہمارا مجرم ہو ہم اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں ہاتھ آئے، اس کو سزا دیں، اس کو تھانے میں بند کرائیں، لیکن اللہ اپنے مجرم بندوں کو خود پکار رہا ہے، ایک ایک کو پکار رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں، آؤ میں تم پر مغفرت کروں، اور آواز دیتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، سب کے سب مل کے جمع ہو کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس لیے کہ اللہ گناہ پر توبہ کرنے والوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اہل ایمان کی صفات سورہ توبہ میں بیان فرمائی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اے میرے محبوب، ایسے مومنوں کو بشارت اور خوشخبری دے دو جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کی بندگی اور تعریف کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کی خاطر سفر کرنے والے ہیں، جو رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، جو نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے، جیسے کوئی پکارتا ہے نا، اعلان کرتا ہے، بالکل یہی انداز ہے اللہ کا سورہ حجر میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میرے بندوں کو بتلا دیجئے، میرے بندوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ تمہارا رب بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اے میرے محبوب بتائیے نا میرے بندوں کو، نبی عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو، اطلاع دو میرے بندوں کو، میرا پیغام دو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو، عبادی میرے بندے۔ کتنی محبت ہے اس میں، کیا پیغام ہے؟ انا الغفور الرحیم، میرے بندوں میں بڑا غفور اور بڑا رحیم، میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ کوئی شخص کتنا بھی گناہگار اور خطا کار کیوں نہ ہے، کتنے گناہ ہوں گے کسی انسان کے، کتنی غلطیاں ہوں گی، لیکن ہمارا رب کہتا ہے سورہ زمر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان گناہگار بندوں سے یہ کہو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے ہیں، ان گناہگاروں سے کہو
لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ تمہارے گناہ کتنے ہیں؟ میری رحمتوں سے زیادہ تو نہیں ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، کیوں نہ بخشے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، یا اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بدترین، برا اور گناہگار انسان کون ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے کر، بستی کے فلاں چوک میں کھڑے ہو جاؤ، ایک شخص بستی سے نکلے گا اور سامنے جنگل کی طرف چلا جائے گا، وہ شخص تیری امت میں میرا سب سے ناپسندیدہ، گناہگار اور بدترین انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر شخص، اس نے اپنے کندھے پہ ایک بچہ بٹھایا ہوا، بستی سے نکلا اور جنگل میں گم ہو گیا۔ اشارہ ہوا کہ یہ ہے وہ شخص جو تیری امت میں سب سے زیادہ گناہگار اور میرا ناپسندیدہ ترین اور بدترین انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، واپس پلٹے، پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے، نیک بندہ، اے اللہ تیرا پسندیدہ بندہ جس سے تو محبت کرتا ہے، میں بھی تو اس کی زیارت کروں، اسے بھی تو دیکھوں۔ کہا اسی چوک میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی چوراہے میں کھڑے ہو گئے، فرمایا اب ایک شخص جنگل سے نکل کر بستی میں داخل ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو تیری امت میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جنگل سے نکلا، اسی طرح اس کے کندھے پہ بچہ بیٹھا ہوا اور وہ بستی کی طرف آ گیا۔ اشارہ ہوا کہ یہ ہے وہ شخص جو اس وقت تیری امت میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ کیا؟ میں نے جب پوچھا تھا کہ میری امت کا سب سے بدترین انسان کون ہے، تب بھی یہی شخص، اب جب کہ میں نے پوچھا ہے سب سے بہترین انسان کون ہے، تو بھی یہی شخص۔ فرمایا ہاں موسیٰ، بات یہ ہے کہ جس وقت یہ شخص بستی میں داخل ہوا، بستی سے نکل کر جنگل میں داخل ہوا، جب جنگل میں چلتا جا رہا تھا تو اس کے کندھے پہ جو بچہ بیٹھا ہے، اس نے اس سے پوچھا، بابا یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا، بیٹا بہت بڑا جنگل ہے۔ اس نے پوچھا، بابا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا اس جنگل کے آگے ایک صحرا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اس جنگل سے بھی بڑا ہے۔ اس نے پوچھا، بابا اس صحرا سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا آگے سمندر ہے، وہ اس صحرا سے بھی بڑا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، بابا اس سمندر سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ وہ بچہ تھا، بچوں کی طرح سوال کرتا گیا۔ اس نے کہا، ہاں بیٹے یہ جنگل، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ پوری زمین بھی اگر ملا لیں تو یہ جو آسمان ہے وہ اس پوری زمین میں سب بڑا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، بابا اس زمین اور آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب یہ سوچ میں پڑ گیا اور سوچ کے کہنے لگا، ہاں بیٹا میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اگر میں اپنے گناہوں کو جمع کروں تو اس زمین و آسمان سے بھی زیادہ بنے۔ بچے نے پھر پوچھا، بابا تمہارے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب اس نے امید بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، ہاں میرے بیٹے ایک چیز ہے جو میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے، اور وہ ہے میرے اللہ کی رحمت۔ میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اے موسیٰ، جب اس شخص نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور میری رحمتوں سے امیدیں وابستہ کر لیں، تو میں نے اسے تیری امت میں اپنا سب سے پسندیدہ بندہ بنا دیا۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، کیونکہ انسان ہو کر گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں تو لازماً اس میں ہوں گی، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے سلیبس میں صفحہ نمبر 16 پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔
ان آیات نے مجھے ایک عجب کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کا مطالعہ کرتے کرتے ایک بار جب میں ان آیات پہ پہنچا تو میری ایک عجیب کیفیت ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ اس دن میں نے اپنے رب کو پا لیا اور اپنے رب کو پہچانا کہ ہمارا رب کون ہے۔ ذرا آپ بھی ان آیات کو سنیں کہ ہمارا رب کیسا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کی عظمتوں کو جانیں تو صحیح۔ فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ